ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل نظام حیات عطا کیا، جس کو ہم مذہب اسلام کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ مذہب ہے جو انسان کی رہنمائی انسان کی فطرت کے مطابق کرتا ہے، فطرت کے آگے بات نہیں کرتا، اور اسی فطرت ہی کے مطابق چلنے کو اسلام دینداری قرار دیتا ہے، اور ہر فیلڈ میں آپ کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور جو ہماری زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں ان پر ابھارتا بھی ہے. ساتھ ہی اس کام کے نہ کرنے کے جو خطرناک نتائج ہیں ان سے آگاہی بھی کرتا ہے. اتنا پیارا اور خوبصورت ہمیں مذہب جو ملا ہے اس کا نام اسلام ہے. یہ آپ اپنی خوش نصیبی سمجھیے. اسلام جن فطری چیزوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے انہی میں سے ایک ہے شادی بیاہ، نکاح. انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی تمیز سے نہیں چل سکتی. اس پر ابھارتا بھی ہے. آپ سنتے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے نوجوانوں کو ابھارتے ہوئے کہا یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. کیا ہے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے. مشورہ نہیں، حکم ہے، کر لے. آگے کہ اگر نئی طاقت ہے تو روزہ رکھو. یہ اسلام کی رہنمائی، اور اس رہنمائی کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا جو آپ دیکھتے ہیں. جن لوگوں نے شادی بیاہ میں تاخیر سے کام لیا نتائج سامنے. فیملی سسٹم ختم، بے حیائی شباب پر، بد نگاہی، بد نظری، شرم و حیا کا تو جنازہ نکالتا. کیونکہ نکاح یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس پر ابھارتا. کیوں؟ آدمی کو بھوک لگے
تو فطرت ہے کہ کھانا دیا جائے. اسلام کہتے ہیں اسی کا نام دینداری ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں صاحب فطرت کا اگین چلو یہ دینداری. اسلام کہتا نہیں, فطرت کے مطابق چلو یہ دینداری ہے جو اسلام اسی پر ابھارتا اور آگا ہے. تو شادی بیاہ نکاح یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے, اور جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کو اسلام نے بہت آسان بنا کے رکھا ہے, اور وہ بھی حکمتوں سے بھرپور ہے کہ اسلام جو رہنمائی کرتا اس کے اگین چلیں گے, اس کے خلاف چلیں گے, نتائج خطرناک ثابت ہوں. اور وہی ہوا جو آپ دیکھتے ہیں, اسلام کی جو شادی ہے بہت آسان ہے, کچھ نہیں اس میں. لیکن آج شادی کا نام سن کے آدمی سوچتا ہے یار بڑا مشکل تھا. یہی وجہ ہے نا کہ شادی کی تاریخ مہینوں سال بھر سن میں آتا ہے. بس اوقات لوگ آتے ہیں کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں چاند کی کون سی تاریخ پڑے گی. جب کیلنڈر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یار ہے ہی نہیں اس میں, یعنی اتنی لمبی تاریخ آ گئی. کیوں؟ یہ مشکل ہے نا, اس مشکل کو نبھانے کے لیے ٹائم چاہیے. اسلام اس کو آسان بنا کر رکھا. دوسری بات, شادی ایک خوشی کا موقع ہے. اس بات کے پورے چانسز ہیں کہ منکرات ہوں, اس میں بے حیائیاں ہوں گی, اسلام کی دھجیاں اڑائی جائیں گی, شیطان زبردست گیم کھیلے گا, اس بات کے پورے چانسز. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس کے تعلق سے بھی قرآن, اسلام, نبی رہنمائی کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہماری شادیوں میں جو خرافات ہے, شادی کے موقع میں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ عبد الرحمان کی شادی ہے یا کسی پنڈت جی کے گھر شادی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہماری دینداری مسجد تک ہے. شادی بیاہ کے موقع پر وہ دینداری اتار کے کہیں الماری میں چھپا کے رکھ دیتے ہیں, یا شانتی کا ایسا ٹیبلٹ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ کچھ بولنا نہیں ہے. بمبئی کو واقعہ ہو گیا, زمانہ ہو گیا, دیندار تھے, مسجد کے ذمہ دار بھی تھے, ماشاءاللہ وضع قطع, دیکھنے میں کوئی دینداری میں کمی نہیں. ان کے گھر پہ شادی کا موقع آ گیا, ناچ ہوتا تھا, ناچ, اور وہ محترم حضرت کرسی لگا کر بیٹھ کر تماشا دیکھتے. کسی نے کہا حضرت جی کیا کر رہے ہو؟ وہ دیندار کی بات کرتا ہو, جو دیندار نہیں ہے نا ان کا تو معاملہ ہی اللہ, دینداروں کی بات. حضرت جی کا جواب تھا کہ شادی کہیں بار بار ہو, یہ دینداروں کی بات. اور ہمارے یہاں بھی معاملہ ہے. میں اچھے دینداروں کو جانتا ہوں, مسجدوں میں تو ایسے مسئلے مسائل پورا اسلامی نظام نظر آنا چاہیے, اور جب گھروں پہ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو پتہ نہیں کس میڈیکل سے ایسا ٹیبلٹ شانتی والا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ زبان. اس کے وجوہات کیا جانتے ہیں آپ دیکھیں گے, کیونکہ یہ پورے اس بات کے چانسز تھے کہ خرافات ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں گے خطبے نکاح کے موقع پر جن 3 آیات کا انتخاب کیا گیا نا اس میں یہی رہنا چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ خطبے نکاح میں جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, قاضی صاحب پڑھتے ہیں, امام صاحب پڑھتے ہیں, اس آیت کا مطلب ہم نہیں سمجھتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور اس سے آگے بڑی قسمتی ہم قرآن نہیں سمجھتے. یہ ہمارے یہاں جو خرافات, بدعت, شرک, وجہ یہی ہے. عربوں کے اندر اتنے خرافات نہیں ہے. کیوں؟ وہ تقریباً 80-90% قرآن پڑھتے سمجھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں, پتہ ہی نہیں قرآن سے کیا کہتا ہے. تو قاضی صاحب یا امام صاحب جو خطبہ نکاح پڑھتے ہیں نا, ان آیات میں جو آیات کا انتخاب ہے نبی نے جو کیا ہے, اور نبی اپنی مرضی سے کرتے نہیں, ان آیات کا مطلب نہیں سمجھتے. میں سوچتا ہوں اسی پر بیان ہو جائے. ویسے میرا تو الگ ہی خطبہ ہوتا ہے, لیکن اچانک شیخ کا فون آ گیا کہ آج عثمان میں چلے جاؤ, تو میری یہ تو موضوع تیاری وہاں کے لیے تھی, چلو یہی لے کے آ گیا. آپ دیکھیں ان آیات کو پڑھیں اور سمجھیں کہ کس وجہ سے ان آیات کا انتخاب ہوا ایسے موقع پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا ایمان والو تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. کہا جائے کہ بھائی والد صاحب کی کتاب ایسے کرو, ایسا کرنا چاہیے. کیسا کرنا چاہیے؟ جیسے والد صاحب خوش ہو جائے. ایک بیٹا ہے والد صاحب کی کچھ باتیں مانتا, کچھ نہیں مانتا ہے. جہاں اس کا دل کہتا مان جاتا, جہاں دل کہتا نہیں مانتا. والد صاحب خوش ہوں گے, کہیں گے یہ مطلب کا بیٹا ہے, جہاں اس کو فائدہ نظر آتا وہاں تو مان جاتا ہے, اور جہاں فائدہ نظر نہیں آتا وہاں نہیں مانتا ہے. تو کہا جائے کہ جیسی اطاعت کرنی چاہیے ویسا یہ بیٹا ہماری اطاعت نہیں کرتا. کہتا بڑے بھائی صاحب کا یار جیسا حق ہے, جیسا ادب کا ہے ویسا خیال کرو.
بڑوں کا جیسا احترام کرنا چاہیے ویسا کرو, علماء کا جیسا احترام کرنا چاہیے ویسا کرو. یہ جملہ کیا ہے؟ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں اللہ سے جیسا ڈرنے کا آتا ویسا ڈرو. مطلب کیا؟ مطلب یہ نہیں کہ جمعہ کے دن ٹوپی لگا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ سب سے بڑا متقی نہیں ہے. جنازے میں ٹوپی لگا کے پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیندار لوگ, یہ ڈرنے کا حق نہیں ہے. اور تو ماشاءاللہ قبرستان بھی لوگ نہیں ڈرتے. ابھی ہم جنازے میں گئے تو باہر کافی بھیڑ تھی, تم نے سمجھا ہو سکتا جنازہ نہیں آیا یا ابھی ٹائم لگے گا, تو مجھے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ نہ پڑھنے والے. تو اندر جا کے جب جنازہ پڑھا گیا تو جو ہم نے تجربہ کیا وہ یہ اللہ کی پناہ ہے کہ جنازہ پڑھنے والے کم تھے اور نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی. افسوس ہے کیا ہو گیا, اسی قبرستان میں سب کچھ آتا ہے. کچھ فکر اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے. جس قبرستان کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں زیارت کرو تاکہ تمہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو, آخرت یاد آئے. ہمارا حال بھی ہے کہ ہمیں وہ قبرستان میں جانے کے بعد بھی ہم کو ہماری موت یاد نہیں ہوتی, ہماری بدقسمتی کا یاد ہے. تو اللہ کہتا ہے ایمان والوں ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی شادی کے موقع پر بھی ڈرو, جنازے کے موقع پر بھی ڈرو, جمعہ کے دن بھی ڈرو, رمضان میں بھی ڈرو, عید اور بقرہ عید کے بھی ڈرو. یہی وجہ ہے نا اللہ نے دوسرے موقع پر کہا یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مطلب یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی بات نہیں بنے گی. اچھا یہ مطلب اگر جو شادی کے موقع پر یاد پڑی جاتی ہے ہم سب جانتے سنتے ہیں, اگر یہ مطلب ہم سمجھیں, پہلی بات تو سمجھتے نہیں تو کچھ تو حساب ہو سکتا ہے. شادی کے موقع پر جہاں امام صاحب پڑھ پڑھ کے سمجھا رہے ہیں وہاں کتنی خرافت, کتنا زیادہ کہیں ظلم ہوتا ہے, کہیں بے حیائی ہوتی ہے, کہیں بے شرمی ہوتی ہے, کیا کیا نہیں ہوتا ہے. دینداروں کے گھروں سے لے کر کے غیر دینداروں کی بات, جہیز کے نام پر کیا ہوتا ہے اللہ کی پناہ. کچھ تو ایسے علاقے ہیں باقاعدہ وہاں ڈیمانڈ ہوتا ہے, بارات آئے گی ان کے کھانے کا ایسا ایسا اہتمام ہونا چاہیے, ہم کو یہ گاڑی چاہیے, اتنے لاکھ روپے چاہیے. ایمانداری سے بتائیں اگر ان آیات کا صحیح مفہوم بندہ سمجھے اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو, یہ ڈیمانڈ کرے گا. یہ ظلم ہے کہ نہیں ظلم ہے؟ یہ زیادتی ہے کہ آپ کی شادی ہو رہی ہو, شادی کے نام پر آپ ظلم کر رہے ہو. تو اللہ نے کہا اے لو اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو ایسے جیسے ڈرنے کا آتا ہے. یہ نہیں کہ جب دل چاہ ڈر گیا اور جب دل چاہ, ہم کیا ایسے ہی ہیں, دل چاہ جمعہ پڑھ لیا, دل چاہ بقرہ عید میں حاضر ہو گئے, دل چاہ جنازے میں پہنچ گئے, اور دل چاہ تو نہیں. مکمل ایمان والے بنو, شادی کے موقع پر بھی, عید کے موقع پر بھی, جمعہ کے دن بھی, اور کاروبار میں بھی, تجارت میں بھی, بزنس میں بھی, گھر میں بھی مسلمان بھی رہو, مسجد میں بھی مسلمان. یہ اسلام چاہتا ہے. تو اللہ اے ایمان والو تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا ہے. اس آیت کا مطلب ہی نہیں پتہ. اور آگے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور یاد رکھو تمہارا خاتمہ اس حال میں نہ ہو مگر مسلمان بن کے مرو, مسلمان بن کے مرو, پیور مسلمان بن کے مرو. اگر آپ کا خاتمہ ہو گیا آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی کہانی تو افسوس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں. یہ لوگ کیوں ہمیں پتہ نہیں ہماری موت کب ہوگی. اللہ کہتا ہے موت آئے ایمان کی حالت پانی سے, مطلب 24 گھنٹہ مومن بن کے رہو, ہمیشہ ایمان والے بن کے رہو. کیا پتا کب موت آ جائے, گارنٹی. ابھی ہمارے گاؤں ہی کا واقعہ, ایک بیچارے اچھے خاصے تندرست پیسے والے کو چند منٹ میں اٹیکا اور چلے گئے, پورا گاؤں بہل گیا. اور دوسرا اس سے دہلانے والی بات یہ بنی کہ ان کو دفنانے گئے اور اس کے بعد گھر والی کا بھی انتقال ہو گیا. کس زندگی کو کوئی بھروسہ ہے؟ مسافر خانہ ہے, کب ٹکٹ کر جائے کچھ پتا نہیں. پڑ نہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر آپ سمجھتے ہو یہ خوشیوں کا موقع, کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس خوشی میں بھی اسلام نظر آنا چاہیے. مسلمان بن کے رہو, ایمان والے بن کے رہو. ایسا نہ ہو کہ ایسے خوشی کے مواقع پر تم اسلام کا جنازہ نکالو. یہ روایت ہے جس کو خطبے نکاح کے موقع پر اس کو پڑھا جاتا ہے, لیکن اکثر عوام نہ اس کو سمجھتی ہے, اور سمجھتی تو ہے اگر تو فکر نہیں رکھتی. خوف, سارا مسئلہ خوف کا ہے. تقویٰ, 3 جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں تینوں میں ایک بات ہے, ایمان والے اللہ سے ڈرو, لوگوں اللہ سے ڈرو. کیوں؟ سارے بیماریوں کے علاج یہی ہے. اگر تقویٰ پیدا ہو جائے تو خرافات ختم, ظلم ختم, زیادتی ختم, برائیاں ختم, ہم پیور مسلمان بن جائیں گے. اور پیور مسلمان بننے کا مطلب یہ پھر آپ کے سارے مسائل لوگ آپ کی مثال دیں گے کہ یار انسان ایسا ہونا چاہیے, یہ مسلمان ہے اور ہمیں کوئی خوف نہیں, یہ ایماندار ہوتا ہے, یہ سچا ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اب کیا ایسے جیسے سب ہے اسے کہ یہ کوئی آیت ہے جس کو اس موقع پر پڑھا جاتا ہے. دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, کہ اے لوگوں تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا. یا اللہ نے ایمان والوں کی بات نہیں کہی, سب کی بات ہے.
کی بات کہی. کیوں؟ کیونکہ جب ڈرو گے ہوتا کیا ہے, آدمی کے پاس دھن دولت اولاد کرسی وعدہ جب آتا ہے نا, اگر اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے تو جانتے زندگی میں کیا ہوتا ہے, فتنہ, فساد, غرور, تکبر, ظلم, زیادتی, یہی سب زندگی میں رہ جاتا ہے, بھلائی نہیں رہ جاتی ہے. تو اللہ نے عام بات بھی کہی ہے کہ لوگوں تم اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. عربوں کا معاملہ یہی تھا. دنیا کی کون سی وقت کی برائی تھی جو آپ آئی نہیں جاتی تھی, ان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ لوگوں اس رب سے تو ڈرو. رب کون ہوتا ہے؟ جو تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے, اس سے ڈرو. اور ایک نفس سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے. اور اتفاق کی بات دیکھیں, اس آیت کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر کیا کہ ڈرو. کیسے کہا جاتا ہے یار کچھ تو خیال کرو, وہ تمہارا بھائی ہے, کیسے اس کو ظلم کرتے ہو؟ تو اللہ کہتا ہے ایک نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. وَخَلْقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور اس کے بعد آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا, پھر ان دونوں سے مرد اور عورت دنیا میں بکھرے. یہ احساس دلایا ہے کہ تم دوسرے بھائی پر جو ظلم کرتے ہو نا, وہ بھی اسی آدم کا بیٹا ہے جس کے تم ہو. وہ بھی اپنے بھائی پر ظلم کر رہے, عربوں کے نہیں ہوتا تھا. احساس دلایا گیا کہ جس بہن کا حصہ تم کھا کے بیٹھے ہو اسی باپ کی بیٹی وہ بھی ہے جس کے تم. کہا جاتا ہے کوئی بھائی اپنے بھائی پہ یار تمہارا بھائی ہے, کچھ تو شرم کرو. تو اللہ یہی احساس دلایا ہے کہ بھی آدم کا بیٹا وہ بھی ہے, آپ بھی ہے, آپ کو کچھ مل گیا تو ظلم کرتے ہو. اور اسی آیت کا انتخاب اللہ نے نکاح کے موقع پر کر دیا کہ یار ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ عموماً لڑکے والے لڑکیوں کو ظلم کر بیٹھتے ہیں, ڈیمانڈ کر بیٹھتے ہیں, جہیز کا مطالبہ کر بیٹھتے ہیں. یہی کہا وہ لڑکی والا بھی اسی آدم کے اولاد سے ہے جس سے تمہارا بھائی ہے, اپنے بھائی پر تم ظلم کر رہے ہو. کیا ہو گیا؟ شرم و حیا کا جنازہ نکال ڈالے. اور اللہ کا اپنی قدرت کا احساس دلایا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا سے اللہ نے دنیا بھر میں انسانوں کو بکھیر دیا اور وہ خربوں پہنچ گئے. یہ اسی کو برکت کہا جاتا ہے. ورنہ انسان کے یہاں تو ایک وقت میں عموماً ایسا ہی چلتا ہے الا ماشاءاللہ. اور کتے کے پیدائش جانتے ہیں اچھی تعداد میں ہوتی ہے. انسانوں کی طرح اگر تعداد کتوں کی بڑھ جائے تو انسانوں کو ایسے رہنے کی جگہ نہیں ہے, کیا ہوگا؟ لیکن اللہ نے ان کی نسل میں برکت بھی رکھی, اور انسان کی نسل میں اللہ نے برکت رکھی کہ ایک کی پیدائش ایک بار میں ایک ہی تقریباً ہوتی ہے, اور آج دنیا میں انسان نظر آتا ہے. ایسا دلاتا اللہ آدم سے تمہارا بھی تعلق ہے, ان کا بھی تعلق ہے. کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. شادی کے موقع پر یہی بات کہی جاتی ہے کہ لوگوں ایسے موقع پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, ذاتی کسی پر نہیں ہونی چاہیے, کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لڑکے والے ہو کر کے اور لڑکی والوں کو ظلم کرتے ہو. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایسے باپ کے کلیجہ کو پھٹتے ہوئے جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح تو جیسے تیسے کر دیتا ہے, لیکن اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہوتا ہے, وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے. ایسے موقع پر اللہ کا انتخاب کیا, اللہ ہی نے کیا, نبی نے کیا, کوئی اللہ نے کیا, کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کرتے نہیں. اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. لوگوں سے اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے کا حق کا سوال کرتے ہو. بھئی رب کو مانتے ہو, کہتے اللہ کے واسطہ اس پر ظلم نہ کرو, اللہ کے واسطے میرا حق مجھے دے دو. تو اللہ کہتے اپنے حق کا تمہیں فکر ہے, اور اللہ کا جو حق تمہارے اوپر ہے وہ فکر ہے. اللہ کا یہ حق ہے بندوں پر ظلم نہ کرو, مخلوق کو ستاؤ مت. سب آدم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں انسان, کسی کو زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہی تو اللہ سکھانا چاہتا. اس میں بھی وہی تقوی کی بات, کیونکہ یہ تقوی اگر بندہ سمجھ جائے گا جو نکاح کے موقع پر عموماً آتے پڑھی جاتی ہے تو انشاءاللہ بات ہوگی. تیسری آیت جو پڑھا جاتا اور اسی میں ان اللہ کان علیکم رقیبا, ایک طرح سے دھمکی بھی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارا نگہبان ہے, تمہاری ساری حرکتوں پر اس کی نگاہ ہے. چھپ نہیں سکتے ہو, ظلم کیا ہو وہ بھی دیکھا جائے, انصاف کیا ہو وہ بھی دیکھا جائے, کیا کارنامے سب نوٹ کیے جائیں گے. اللہ نگرانی کرنے والا, دیکھنے والا ہے کہ اللہ نے تنبیہ کی ہے. تیسری آیت جس موقع پر پڑھی جاتی ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, کیا ایمان والو اس اللہ سے ڈرو. یہاں بھی ڈرنے کی بات ہے. آپ دیکھیے ڈرنے کی بات. ایک اور بہت باریک بات سیالم نے کہی ہے کہ یہ آیتیں جہاں پہ کہاں پڑھ کے سنائی جاتی ہے, لڑکے کے سامنے جہاں نکاح ہو رہا ہے. وہ الگ بات ہے آپ کو لوگ لڑکیوں کے سامنے بھی پڑھنے لگے, یہ نکاح کا سسٹم ہی نہیں ہے. ایجاب و قبول یہی ہوتا ہے لڑکے کے پاس, اور یہی آیتیں پڑھ کے سنائی, کیونکہ ظلم کے چانسز عام طور پر لڑکی والوں کی طرف سے نہیں, لڑکے والوں کی طرف سے عام طور پر. وہ الگ بات ہے کبھی قانون فیور میں ہوتا ہے تو غلط فائدہ لڑکے والے کو اٹھا لیتے ہیں, مگر عام طور پر چانس یہ ہے کہ لڑکے والوں کی طرف وہی کو سنایا جاتا ہے. خاص طور پر جس کا نکاح ہو رہا ہے کہ نوٹ کرو یہ خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے, ورنہ کہیں ہونے والی بیوی کو تم کمزور پا کر کے ستانے نہ لگ جانا, ظلم نہیں کرنا, زیادتی نہیں کرنا, ستا, یہ ساری تنبیہ ان کو کی جائے. اور کہا اے لوگوں, اے ایمان والوں, تم اللہ سے ڈرو وقولوا قولا سدیدا, اور درست بات. یعنی نکاح ہو رہا, چار لوگ بیٹھے ہو, اگر کوئی غلط ہو رہا تو بولو اس کے خلاف. کچھ بولنا ہے تو درست بات بولو. ہر مومن کی شان نہیں, ذمہ داری ہے کہ تم میں سے جو بھی کوئی غلط کام دیکھے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے, اور نہیں تو زبان سے روکے.
اور نہیں تو کم سے کم دل کے اندر جانے کہا گیا یہ لیکن ایمان اضعف الایمان سب سے کمزور ایمان والا حصہ ہے. تو یہ کہ جب 4 لوگ بیٹھے ہو اور کہیں غلط ہو رہا ہو تو سب شانتی کا ٹیبلٹ کھا کے مت بیٹھو, بتاؤ سمجھاؤ, حکمت اپنایا جا سکتی ہے, طریقے کا الگ ہو سکتا ہے, لیکن ایک دم سائلنٹ ہو جانا اور کچھ نہ بولنا غلط کے خلاف یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ غلط طریقہ ہے. تو اللہ ایسے موقع پر کرا لوگوں اللہ سے ڈرو اور دشمن کسی کی فیور کی بات نہیں, ہمیشہ انصاف کی بات, حق کی بات اور صحیح بات کہا کرو. اور آگے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم, اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہاری اصلاح فرما دے گا, یعنی اللہ سے ڈرو گے اور درست بات بولو گے تو اصلاح ہو جائے گی. اور نکاح کے موقع پر ایسی باتیں کی جا رہی کیونکہ نکاح کے مواقع جو آتے ہیں وہ عام طور پر بگاڑ کے ہوتے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں. اللہ اس کی برکت سے کیا کرے گا, تمہاری اصلاح فرما دے گا اور تمہیں معاف بھی فرما دے گا. ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور آگے فرمائے جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بہت بڑی کامیابی سے ہم کنار ہو جائے گا. ہماری زندگی کا مقصد کیا کامیابی, کامیابی. نکاح کر کے آدمی کیا کامیابی چاہتا ہے کہ نکاح ہو جائے گی, زندگی میں سکون آ جائے گا, بیوی آ جائے گی, بچے ہو جائیں گے, ایک اولاد کی جماعت قائم ہو جائے گی, بچے کمائیں گے, دنیا خوشحال ہو جائے گی, یہ تو کامیابی چاہتا ہے. اور مومن ہوگا تو اس کی نگاہ میں آخرت کی کامیابی ہوتی ہے, بیوی آئے گی, ایمان مضبوط ہو جائے گا, نیک بنے گی, ہم کو نیک بنائے گی, اولاد کی صحیح تربیت کرے گی, بچے دیندار بنیں گے, دنیا میں فائدے ملے, آخرت میں فائدے ملے. تو کامیابی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو کامیابی ایسے ملے گی اللہ کا خوف, اللہ کے خوف سے زبان کھولو تو درست بات کے لیے کھولو اور فائدہ ہوگا. اللہ تمہیں معاف بھی فرما دے گا, اصلاح بھی کر دے گا اور تمہیں بہت بڑی کامیابی سے رکھنا. یہ وہ 3 آیات ہیں جو پڑھی لیکن سمجھا نہیں جاتا, اور اگر چند لوگ سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کیا جاتا ہے. یہ نتائج ہے جو آپ دیکھتے ہیں. انبیاء کی صفات میں سے ایک بہت مضبوط صفت یہ تھی کہ کوئی غلط کام دیکھتے نا تو خاموش نہیں رہ سکتے. اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی کوئی کام کرتے اور آپ خاموش رہتے, کچھ نہیں بولتے, تو کہا جاتا ہے اس کو تقریری حدیث کہ آپ خاموش ہیں, اس کا مطلب وہ کام صحیح ہے. یہ انبیاء کی صفات میں سے, اور یہی صفات ورثۃ الانبیاء کے ذمہ بھی ہے اور عام مومن کے ذمہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی غلط کام دیکھو خاموشی مت اختیار کرو, بولو. ہمارے گھروں میں یا شادی بیاہ کے موقع پر یہ جو منکرات کی بھرمار ہے نا, اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ بھی ہے کہ ہم بالکل چپ رہیں, کچھ نہیں بولتے. گھر میں بیوی کتنے بھی منکرات شادی موقع پر نہیں ہوتا نا, کہ یار عورتوں کی چلتی ہے کیا کریں, اتنا بھی مت چلنے دو کہ تمہیں جہنم میں پہنچا کر جلانے لگ جائے. کنٹرول کرو, کیا کرا ہو, یہ زندگی نہیں ہے, اور سے مرد ہو آپ اور موقع پر اپنی مردانی کی تو ظاہر کر لے جاتے ہو. خرافات کے موقع پر جہاں اسلام کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں, جنازہ پڑھایا جاتا ہے, وہ ہم خاموش رہتے ہیں. اللہ کے بندو, ہم اندر سے بھی مسلمان بنے, باہر سے بھی مسلمان بنے, مسجد والا بھی مسلمان بنے, مسجد کے باہر والا بھی مسلمان بنے. جنازی کو بھی ہم اس مسلمان نظر آئے اور شادی بیاہ کے موقع پر بھی مسلمان, تب جا کر اصل کامیابی نہ ہوگی. ورنہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ دین فطرت ہے, اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے, شادی بیاہ کی مکمل رہنمائی کی. اور انبیاء کی صفات میں سے کہا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. کہ نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے, ان کے بھی بیوی بچے ہوا کرتے تھے, شادیاں ان کی بھی ہوتی تھی, بچے ان کے بھی ہوتے تھے. تو الحمدللہ ہمارے پاس تو نمونہ ہے. شادیاں کیسے ہوتی تھی, بالکل آپ بتاؤ ایک شادی کیسے ہوتی, بالکل آسان طریقے سے. جس کو شادی کرنا ہو وہ دینداری کو ترجیح دے اور کسی دینداری لڑکی کو سمجھ کے نکاح کا پیغام بھیجتے. ادھر یہ سو جائے محفل منعقد کرو اور نکاح کر لو, ختم کہانی کیا ہے. مہر میں بچے لڑکے کے پاس جو طاقت ہو اس حساب سے مہر رکھ دو اور شادی کے بعد لڑکا ولیمہ کر دے, ختم کہانی ہوگی شادی. یہ شادی کیا, یہ تو شادی ہے بھائی. پیغام دے دو, ادھر یہ سو جائے, محفل منعقد کرو, مہر کا تھوڑا بہت طاقت انتظام ہو جائے, نکاح ہو جائے اور نکاح کے بعد لڑکی کی طرف ولیمہ ہو جائے. ہوگی کتنا آسان, کتنا آسان ہے. لیکن ہم نے کتنا مشکل بنا دیا, اور وہ مشکل ہم جھیل رہے ہیں. اندر سے ہر ایک کو احساس ہے کہ بڑا خطرناک ہوگا, لیکن بس وہی نہ کرنے کا سوال. مثال آپ دیکھیں, آپ کو یہی مکرانا ہے, پہلے شادیوں میں کھانے ہوتے تھے, سب پریشان رہتے تھے, اور جیسے انجمن کی طرف سے آیا کھانا بند, سب نے کھڑا بند, کیونکہ پریشان تو سب پہلے سے تھے نا, بس ایک موقع کی تلاش میں گئے. تو یہ مت سمجھے صرف غریب پریشان ہے, سب پریشان. غریب اپنی غریبی کی وجہ سے پریشان ہے, اور امیر بابو اپنی امیری کی وجہ سے پریشان ہے کہ نہ کرنا ہے. حالانکہ جتنا ناک بچاتے اتنا وہ کرے. شادی بالکل سارے. عبدالرحمان بن عوف کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑے مالدار سے. آپ دیکھیں اسلام میں شادی کا تصور کیا, کچھ بھی نہیں ہے, ایک دم آسان. جانتے ہیں یہ مشکل بنانے کا نتیجہ بے حیائی ہے. زنا عام ہوگا, بے حیائی عام ہوگی, بدنگاہی عام ہوگی, بد نظری عام ہوگی, بے پردگی عام ہوگی. لیکن ہم مسلمان برائے مسلمان کچھ نہیں سمجھتے. سماج کہاں تھا. عبدالرحمان بن عوف کا نکاح ہو گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑے کو نشان دیکھے, بولے عبدالرحمان بن عوف کیا معاملہ, کہ اللہ کے رسول نے شادی کر لی, ہو گئی شادی. آپ نے بڑی اچھی بات دبائی دی. اب کہا ایک ہی جملہ اولیم ولو بشام, ٹھیک ہے ولیمہ کر دو, چاہیے کہ بکری ختم. اتنا آسان ہے شادی.
اللہ کے بندو ناک کٹنے کا ٹینشن مت لو، جو جتنا اس کو بچا کے رکھتے ہیں اپنا تجربہ ان کے اوپر کرتے ہیں. یہ انسان ہے، بگڑا ہوا انسان ہے، ان کا جتنا بھی دکھاوا کر لو، جس کے کام ہے کہیں نکالنا وہ آپ کو نکالے، وہ چھوڑے گا نہیں. اس لیے سادے مسلمان بنو، اسلام پسند مسلمان بنو، سادگی کو اختیار کرو گے، اسی میں انشاءاللہ آپ کی خلائی خیر ہے، سماج کے لیے خیر ہے، غریبوں کے لیے خیر ہے، امت کے لیے خیر ہے، ہر فرد بشر کے لیے خیر ہے. اسی کو ترجیح، اسی میں خیر ہے. اور اسلام کے آگے جاؤ گے، میری باتیں نوٹ کریں، تباہی کے علاوہ کچھ نہیں، پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں. وہ تھوڑا ہوتا ہے یار فلاں صاحب نے بہت اچھا کر دیا، وہ کر دیا، اس کے بعد تباہی کی داستان شروع ہوتی ہے. اور جو سادگی اختیار کرتا ہم نے بعد میں سنا ہے، یار پیسے والا تھا لیکن اتنی سادگی سے نکاح کیا کہ ایسے سب اگر سدھر جائے تو شاید بات. سب کی تعریف کرتے ہیں، اچھے لوگوں کی بھی تعریف کرتے ہیں. تو ہم مومنوں کا نظریہ یہ، اللہ اس کے رسول کو پسند کیا، بس ختم. دنیا کیا کہتی چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے مت پڑو، دنیا والوں کے پیچھے پڑو تو آگے نہیں بڑھ پاؤ. بات ختم کرتے ہیں. اللہ کو سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بآیات ذکر الحکیم.